اب جو ملک نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے لیا گیا، جس کے لیے ہزاروں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں، لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی، وطن چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنی جائیدادیں اور جاگیریں چھوڑی، اس ملک میں اب شیاطین مسلط ہیں، اور انہوں نے اپنے اس تسلط کو، اپنے اس جبر کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا ہے۔ یہ ہے وہ بل جو اسلام کے مخالف ہے، جو قرآن کے مخالف ہے، اور اس کی تشریحات، قرآن کریم اس کی ہر تشریح غور سے دیکھا جائے تو اللہ کے قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہے، رسول اللہ کے فرمان سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ ایسا قانون پیش کیا گیا سینٹ کے اندر، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اب اس بل کے مطابق آپ قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس بل کے مطابق اگر کوئی قرآن کی بے ادبی کرے، کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے، کوئی صحابہ کی گستاخی کرے، کوئی اہل بیت کی گستاخی کرے، کوئی مقدسات اسلام کی گستاخی کرے، جس طرح مرضی کھلے عام وہ بھونکتا رہے، کوئی اس کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اس بل کی روح سے یہ جو نام نہاد پر تشدد و انتہا پسندی کے نام سے بل پیش کیا گیا، اس بل کی روح سے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، بھلے وہ سید الانبیاء کی بھی ادبی کرے، یا قرآن کی، یا اسلام کے اصولوں کی، مقدسات اسلام کی۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، تاجر آواز اٹھائے، وہ بھی دہشت گرد ٹھہرے گا۔ اگر سکول کے اساتذہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ اس بل کے نتیجے میں، یہ بل جو میرے ہاتھ میں ہے، اگر کسی پر ظلم ہو اور وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، وہ بھی دہشت گرد ٹھہرے گا، اور اگر اس ظالم حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو وہ بھی دہشت گرد ٹھہرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کو ایک شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی آواز اپنے حقوق کے لیے اٹھائے گا، دہشت گرد کہہ کے بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی مزدور اپنے حقوق کے لیے بولے گا، اسے بھی دہشت گرد کہہ کے بند کر دیا جائے گا۔ آخر یہ سارا شکنجہ سخت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، 295 سے 295 سے جو عزت رسول کا قانون ہے، ناموس رسالت پہ پہرے داری کا قانون ہے، صرف اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اتنی بنیادیں باندھی جا رہی ہیں، اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے یہ نام نہاد، یہ کالا قانون لایا جا رہا ہے۔ لیکن سن لو، میں بطور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ایک ذمہ دار ہونے کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس بل کو پاس کیا گیا یا ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ہم اپنی جان، مال، اولاد، یہ تو زمانے نے دیکھا ہے کہ جب ناموس رسالت پہ پہرے داری کی باری آئی، ختم نبوت پہ جان دینے کی باری آئی، تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو میدان میں آئے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تھے۔ اب بھی مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنے آقا کی عزت و عظمت پہ ہر لمحہ کٹنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ کوئی پیٹھ دکھائے گا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ اپنے آقا پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی لمحے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جنہوں نے یہ بل تیار کیا، جنہوں نے پیش کیا، جنہوں نے حمایت کی، اور جو در پردہ حمایت کرنے والے تھے، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سب کو بے نقاب کرے گی، قوم کے سامنے لائے گی، پھر ان کا فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ یہ شہادت اوان جس نے یہ بل پیش کیا، وہ پی پی سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور نون لیگ، اور یہ اتحادی ہیں، اور اس بل کے ذریعے، اس ایکٹ کے ذریعے وہ پاکستان میں مدارس کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، مساجد کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں،
तमाम तंजीमों और तहरीकों का गला घोंटना चाहते हैं और जिसे चाहा जब चाहा उसको जनाब दबा दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है कि जिनका उठना बैठना चलना फिरना शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो और जिनका जनाब अदलो इंसाफ अल्लाह के कुरान के मुताबिक हो। फिर जमीन भी अपने खजाने उगल देती है, आसमान भी रहमतों के मुंह खोल देता है। और अगर हुक्मरान अय्याश और गुंडे हो और जहां से भी पलटे, उनका हमला या मस्जिद पर हो या मदरसे पर हो या जनाब नामूसे रिसालत के कानून पर हो या खत्म नबुव्वत के कानून पर हो, तो फिर ऐसे मुल्क में रहमतें नहीं बरसती, उन पर कर्जे ही चढ़ते हैं। और फिर वो कभी IMF के गुलाम होते हैं, कभी अमेरिका के गुलाम होते हैं, कभी बरतानिया के गुलाम होते हैं। और फिर गुलामी इस हद तक बढ़ जाती है, सूद पे पैसे लेके आके कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, हमें फलां जगह से पैसे मिल गए। डूब के नहीं मरते। अगर शर्म और हया हो, हया वाला बंदा मांगता नहीं है, मेहनत करके खाता है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की किसी चीज की भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो गैरतमंद हुक्मरानों की कमी है। अगर कमी है तो ईमानदार हुक्मरानों की कमी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो बिल है जो ये लेकर आ रहे हैं, जो पूरे का पूरा बिल अल्लाह के कुरान के भी खिलाफ है, रसूलुल्लाह के फरमान के भी खिलाफ है। और जो मुसलमान की तारीफ अल्लाह ने के कुरान ने की, रसूलुल्लाह के फरमान ने की, वो नहीं कहते जी इस्लाम की तारीफ वो होगी जो हम पार्लियामेंट में करेंगे, जो हम बयान करेंगे इस्लाम उसी को कहा जाएगा। क्या मतलब? उसके तहत फिर कादियानियों को भी आप काफिर नहीं कह सकते, फिर जनाब मुर्तद्दीन को भी आप काफिर नहीं कह सकते, फिर जनाब अगर कोई ताजदार कायनात को की बेअदबी और गुस्ताखी करे आप उसको भी काफिर नहीं कह सकते। क्यों? कि ये सारा मामला तो अब पार्लियामेंट के हाथों में होगा और पार्लियामेंट अमेरिका और यहूदियों के हाथ में होगी, तो फिर इस्लाम भी वही होगा जो यहूदी और अमेरिका चाहेंगे। लेकिन याद रखना, इस बिल को तुम 100 मरतबा पेश कर लो, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ऐसे किसी भी कुरान और इस्लाम मुखालिफ बिल को न पास होने देगी और ना इंशाल्लाह नाफिजुल अमल होने देगी। हाँ, न नाफिजुल अमल होने देगी। और सुन ले, पाकिस्तान का हर वो बच्चा जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ये समझता है कि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो अपनी जानें तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत का पर डाका डालने वाला कानून वो कभी पास होने